بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کی تربیت اس کے ساتھ زندگی بھر رہتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر تربیت ہی کام آتی ہے۔ انسان کی تربیت کا معلوم ہو جاتا ہے، پھر چاہے وہ انسان گلی میں کھڑا ہو یا گھر میں بیٹھا ہو۔ بات کرنے کا انداز ہی انسان کی شخصیت میں چھپی اس کی تربیت کی نشاندہی کر دیتا ہے۔ میرا نام میرب ہے۔ میرا تعلق ایسے گھرانے سے تھا جہاں بیٹیوں کی جلدی شادی کر دی جاتی تھی۔ میرے ابا کا اپنا گاڑیوں کا شو روم تھا، اماں سوشل ورکر تھیں۔ گھر میں تربیت کرنے کے لیے صرف میری ایک پھپھو تھیں جو دادا دادی کی وفات کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہا کرتی تھیں۔ میری اماں پھپھو کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھیں، مگر پھپھو اماں کو ہر وقت برا بھلا کہتی رہتیں۔ ابا جب گھر آتے تو آتے ہی ان کو اماں کی شکایت لگا دیتیں۔ اماں جب اس بات کا شکوہ ابا سے کرتیں تو ابا اماں کو یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ ایک روز وہ اس گھر سے بیاہ کر چلی جائے گی، بس کچھ وقت کے لیے صبر کر لو۔ میری پھپھو جن کی عمر 40 سال ہو گئی تھی، مگر ایک مرتبہ طلاق ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ شادی نہ کی تھی، لیکن وہ میری اماں ابا کو ایک ساتھ دیکھ کر حسد کرتی تھیں۔ پھپھو کو ہمیشہ ابا سے شکوہ ہوتا کہ وہ ہر وقت یا تو اپنی بیوی کو وقت دیتے ہیں یا پھر اپنے کام کو۔ ابا نے میری ذمہ داری پھپھو کو سونپ دی تھی تاکہ پھپھو کا دھیان بٹا رہے، مگر پھپھو نے اس بات کو بھی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ انہوں نے سب رشتہ داروں کو کہتیں کہ اماں اس قابل نہیں تھیں کہ اولاد کی ذمہ داری سنبھال سکتیں، تبھی ابا نے مجھے پھپھو کے سر ڈال دیا۔ پھپھو نے میری تربیت ایسی کی کہ مجھے میری ہی ماں کے خلاف بھڑکا دیا۔ پھپھو ہمیشہ کہتیں کہ تمہاری ماں تمہیں وقت نہیں دیتی، جبکہ باقی دنیا کی دکھاوے کے لیے مدد کرتی رہتی ہیں۔ میں اپنی اماں سے جب اس بات کا شکوہ کرتی تو وہ کہہ دیتیں کہ یہ تمہاری پھپھو کی سازش ہے، بھلا اپنی اولاد سے بڑھ کر بھی کوئی پیارا ہوتا ہے؟ میں تو دونوں عورتوں کی باتوں سے دماغی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ میں ہر وقت سوچتی رہتی کہ کون سچا ہے کون جھوٹا، مگر میں دونوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اماں اور پھپھو کے جھگڑوں نے گھر میں عجیب سی بیزاری پیدا کر دی تھی۔ مجھے کبھی اماں سے تو کبھی پھپھو سے شکوہ رہتا، کیونکہ ان دونوں کے بیچ لڑائی جھگڑوں نے میری زندگی تباہ کر دی تھی، مجھے 2 کشتیوں کا مسافر بنا دیا تھا۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا، جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی، تبھی میری پھپھو میرے پاس آئیں اور بولیں کہ تمہاری ماں تم سے بالکل محبت نہیں کرتی۔ میں پھپھو کی بات پر چونک گئی، کیونکہ اس وقت اس بات کا جواز نہیں بنتا تھا۔ میں نے حیرانگی سے اور سوالیہ نظروں سے پھپھو کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگیں کہ تمہاری ماں کو دنیا داری کی پڑی ہے، مگر اسے تمہاری کوئی فکر نہیں۔ تمہارے امتحانات شروع ہو رہے ہیں، مگر تمہاری ماں کو رتی بھر فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے پاس بیٹھ کر تمہیں کوئی تیاری ہی کروا دیں۔ مجھے پھپھو کی بات پہ حیرانگی ہوئی کہ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں جس کو بٹھا کر تیاری کروائی جائے۔ یہ بات پھپھو بھی اچھے طریقے سے جانتی تھی، مگر اماں کے لیے نفرت میں وہ کیا کر رہی ہیں انہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ میں نے پھپھو کو افسوس سے دیکھا اور پھر سے اپنے کام میں لگ گئی، مگر میں اس روز اتنا جان گئی تھی کہ پھپھو جان بوجھ کے مجھے اماں کے خلاف بھڑکاتی ہیں، مگر میں اپنی پھپھو کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک مرتبہ اپنی اماں سے بھی بات کرنا چاہتی تھی۔ شام کے وقت جب سب کھانے پر موجود تھے، میں نے اماں سے کہا کہ اماں، کیا آپ میری خاطر اپنا سوشل ورک چھوڑ کر مجھ پر توجہ دے سکتی ہیں؟ پہلے تو اماں میری بات پر چونک گئیں، ان کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے ان سے ان کے جینے کی وجہ چھین لی ہو، مگر مجھے دیکھنا تھا اور اس بات کو ثابت کرنا تھا کہ میری پھپھو جو کر رہی ہیں وہ غلط ہے۔ میں نے اماں سے دوبارہ سوال کیا، کیا وہ میری خاطر سوشل ورک چھوڑ سکتی ہیں؟ تو میری اماں مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں، تم میری کل کائنات ہو، میں تمہارے لیے سب کر سکتی ہوں۔ میری اماں نے میری خاطر سوشل ورک چھوڑ دیا، مگر میں جب بھی اسکول سے آتی تو دروازے کے باہر بہت سی عورتوں کا رش لگا ہوتا۔ مجھے کافی حیرت ہوتی۔ ایک روز میں اسکول سے آ رہی تھی کہ دروازے کے آگے آج پھر عورتوں کا رش تھا۔ سب نے سفید رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ مجھے ان سب عورتوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں مارے خوف کے جلدی سے گھر کے اندر جانے لگی کہ اچانک 2 عورتوں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، جو آپس میں بات کر رہی تھیں کہ جب سے سلمیٰ بیگم نے ہمارے سر سے ہاتھ اٹھایا ہے، ہم تو سڑکوں پر ہی آ گئے ہیں۔ نہ جانے انہوں نے ہماری مدد کرنا کیوں چھوڑ دی، شاید ان میں بھی گھمنڈ اور غرور آ گیا ہے۔ جبکہ دوسری عورت یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا،
وہ اتنے سالوں سے ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری مدد کر رہی ہیں۔ بیوہ ہونے کے بعد جب ہمارے سسرال والوں نے ہمیں اپنے پاس نہیں رکھا، تب سلمیٰ بیگم نے ہی ہماری مدد کی تھی۔ اس روز مجھے سمجھ آئی کہ گھر پہ تو صرف میں اکیلی ہوں جس کا خیال رکھنے کے لیے نوکر چاکر موجود ہیں، مگر یہ بیوہ اور بے بس عورتیں نہ جانے اماں سے کتنی آس امید لگائے بیٹھی ہیں۔ اس روز سے مجھے اپنی پھپھو سے سخت نفرت محسوس ہونے لگی، جنہوں نے بچپن سے لے کر اب تک صرف میرے دماغ میں اماں کے خلاف فتور ہی بھرا تھا، کبھی ان کے لیے میرے دماغ میں کوئی اچھی بات نہیں ڈالی تھی۔ میرا دماغ پھپھو کی باتوں سے اتنا بھر چکا تھا کہ مجھے اماں کی نیکی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ گھر داخل ہوتے ہی میں اماں کے ساتھ جا لپٹی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اماں سے معافی مانگنے لگی کہ میں نے ان کو اتنے نیک کام سے روکا۔ میری ضد نے اماں کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے سب کام چھوڑ دیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ آج سے ہی واپس اپنا کام شروع کر دیں۔ میں اپنی ضد میں بھول گئی تھی کہ میرے علاوہ اس دنیا کو بھی اماں کی ضرورت تھی۔ میں نے ایک نظر پھپھو کی طرف دیکھا جو غصے سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی پھپھو سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میری اماں بالکل ٹھیک ہیں۔ اس روز کے بعد سے پھپھو میری بھی دشمن بن گئی تھی۔ پہلے پھپھو نے ابا سے کہہ کر میری پڑھائی چھڑوا دی، مجھ پر غلط غلط الزامات لگائے، مجھے بد کردار ٹھہرایا۔ ابا نے بھی پھپھو کی بات کا یقین کر کے اور پھر نہ جانے کہاں سے بڑی عمر کا لڑکا ڈھونڈ کر میری شادی اس سے طے کر دی، جبکہ میں ابھی پڑھنا چاہتی تھی، مگر پھپھو کا یہی کہنا تھا کہ جتنی جلدی شادی ہو جائے لڑکی کے لیے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ پھپھو خود تو اپنا گھر بسا نہ سکی، مگر دوسروں کو نصیحتیں کرنا وہ اپنا اولین فریضہ سمجھتی تھی۔ میرے دل میں پھپھو کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ میری اماں کہتی کہ تمام نندیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔ اماں کی باتوں سے میرے دل میں بھی نند کے لیے ایک برا نقشہ بن گیا تھا۔ میری شادی جہاں ہوئی، میرے شوہر کی ایک ہی بہن تھی جس کی عمر 12 سال تھی۔ میں جب شادی کر کے اپنے سسرال گئی تو میری نند مجھ سے ملنے تک نہ آئی، جبکہ میرے شوہر کا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ میرا شوہر بھی بہت سنجیدہ سا تھا، نہ جانے کن سوچوں میں گم رہتا۔ گھر کا ماحول بھی بہت عجیب تھا۔ اس پر میری نند کی اکڑ نے مجھے مزید نند سے بددل کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے کمرے سے تب نکلتی جب اس کے کھانا کھانے کا وقت ہوتا تھا۔ مجھے اس کا رویہ بہت عجیب لگتا، باقی سب گھر والے بھی اس کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرتے۔ ایک روز میں نے ساس سے پوچھا کہ نند تنہا اپنے کمرے میں بند کیوں رہتی ہے، تو ساس کہنے لگی کہ وہ تنہائی پسند ہے، اس کو سب میں بیٹھ کر گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ مگر میں جانتی تھی کہ میری ساس مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں، کیونکہ میری ساس کی باتیں کچھ اور تھیں اور ان کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ وہ مسلسل میرے ساتھ نظر ملا کر بھی بات نہیں کر رہی تھیں۔ میں نے ساس سے زیادہ بات نہیں کی، لیکن خود نند پر نظر رکھنے لگی۔ ایک روز آدھی رات کا وقت تھا جب کسی کے رونے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ آواز بہت اونچی تھی۔ میری آنکھ جیسے ہی کھلی، میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو وہاں تو سب بالکل ٹھیک تھا۔ میرے شوہر بھی سو رہے تھے، مگر اگلی صبح حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری ساس نے میرے شوہر کو بتایا کہ میری نند کچھ مہینوں تک اپنی نانی کے ہاں رہے گی اور پھر کچھ وقت کے بعد ہم اسے گھر واپس لے آئیں گے۔ مجھے ساس کی اس بات نے اپنی حیرت میں ڈال دیا، مگر میں خاموش رہی۔ چند ماہ تجسس کے مارے ہی گزر گئے اور پھر کچھ ماہ بعد وہ ہوا جس کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جب میں نے اپنی نند کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ پکڑے ہوئے دیکھا۔ میری 13 سالہ نند نے ایک بچہ جنم دیا تھا، مگر میری ساس کے علاوہ اس بچے کو اور میری نند کو کوئی بھی دیکھ نہیں رہا تھا۔ سب ان دونوں سے نفرت کر رہے تھے۔ سب میری نند کو بد کردار اور برا بھلا کہتے۔ گھر میں کیا ہو رہا تھا مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سے یہ بچہ کہاں سے آ گیا اور سب اس کو نند کا بچہ کیوں کہہ رہے تھے؟ مگر ایک بات جو حیرت کی تھی، میں نے ابھی تک اس بچے کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ کسی کو اپنے بچے کی شکل نہ دیکھنے دیتی۔ وہ پورے زمانے میں بدنام ہو گئی تھی۔ محلے والے میری ساس کی تربیت پر انگلی اٹھانے لگے تھے، مگر میری نند سب کو یہی کہتی کہ وہ بد کردار نہیں ہے، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ مجھے بھی اپنی نند پر بھروسہ نہیں تھا۔ مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز میرا شوہر گھر آیا تو اس نے گھر آتے ہی نند کو مارنا شروع کر دیا۔ میری ساس میری نند کو بچاتی رہی، مگر میرے شوہر نے اس کو خوب مارا پیٹا۔ میری ساس یہ سب برداشت نہ کر پائیں اور میرے پاس آ کر ہاتھ جوڑنے لگیں کہ میری بیٹی کو بچا لو، اس کو بس تم ہی بچا سکتی ہو۔ مگر میں نے بھی اکڑ میں اپنی ساس سے کہہ دیا کہ جو کام اس نے کیے ہیں، اس کے بعد تو اس کو مر ہی جانا چاہیے، اس کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔
مگر میری ساس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ تم بہت غلط کر رہی ہو۔ حقیقت جانے بغیر کسی پر الزام لگانا بہتان کہلاتا ہے، مگر میری ذات پر تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ میرے شوہر نے میری نند پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اسی صدمے سے میری ساس مر گئیں۔ محلے والے اور رشتہ دار آنا شروع ہوئے تو میں نے اونچا اونچا بین ڈالنا شروع کر دیا کہ میری ساس کی موت میری نند کی بدنامی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پورا محلہ اور رشتہ دار میری نند کو برا بھلا کہنے لگے۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی بھڑکایا کہ محلے والے تمہیں باتیں کر رہے ہیں کہ تم ایک بد کردار بہن کی بھائی ہو۔ لوہا گرم ہو تو اس کو مزید گرم کر کے توڑنے میں آسانی ہوتی ہے۔ محلے والوں نے جب نند کو باتیں سنانا شروع کی تو میری نند اپنے بچے کا چہرہ چھپائے کمرے میں چلی گئی۔ ساس کا جنازہ اٹھا تو مہمان بھی آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو روانہ ہونے لگے۔ تدفین کے بعد میرا شوہر گھر آیا تو غصے میں تن فن کرتا کمرے میں چلا گیا۔ اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نند کو بھی اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ میں شوہر کے کمرے میں جاتے ہی چپکے سے نند کے کمرے میں چلی گئی، جو اپنے بچے کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ مجھے نند پر بہت غصہ آیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس کو بہانے باز کہنے لگی۔ میں نے اپنی نند کو کہا کہ یہ مگرمچھ کے آنسو کسی اور کے سامنے جا کے بہانا۔ جو تم نے کرنا تھا وہ تو تم نے کر لیا، اب منہ چھپائے گھر کے اندر کیا بیٹھی ہو؟ ہمت ہے تو گھر کے باہر جا کر سب لوگوں کا سامنا کرو۔ میں نے اسے برا بھلا کہتے ہوئے گھر سے نکال دیا۔ نند روتی رہی پر میں نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ اب میں بہت خوش تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اپنی اماں کا بدلہ پورا کر لیا ہو، مگر میں بھول گئی تھی کہ وہ میری پھپھو تھی اور یہاں میری نند ہے۔ میری اماں کا بدلہ میری پھپھو کے ساتھ تھا، مگر میں وہ بدلہ اپنی نند سے لے رہی تھی۔ پہلے پہل مجھے خوف محسوس ہوا کہ شاید میرا شوہر مجھ پر غصہ کرے، مگر جب میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ نند کہاں پر ہے تو میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں نے تمہاری بہن کو گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ جب تک وہ اس گھر میں رہتی تب تک بدنامی کا باعث بنتی، تبھی میں نے اسے اس گھر سے اس کے بیٹے سمیت رخصت کر دیا ہے۔ مجھے لگا تھا میرا شوہر میری بات سننے کے بعد مجھ پر برس پڑے گا، مگر شوہر کا رویہ میری توقع کے عین برعکس تھا۔ جب میرے شوہر نے کہا کہ بہت اچھا کیا، ایسی عورتوں کو تو زندہ گاڑ دینا چاہیے، مگر اگلے رات سے ہی گھر میں عجیب سی ہلچل محسوس ہونے لگی۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتی، پر رات ہوتے ہی نند کے کمرے سے نند کی سسکیوں کی آواز آنے لگتی۔ مجھے لگتا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، مگر یہ سب مجھے خوف زدہ بھی کر رہا تھا۔ میں اسے اپنا وہم سمجھتی اور بھول جاتی، لیکن اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا کیونکہ وہ کمرہ تو خالی تھا۔ اس بار جب نند کی سسکیوں کی آواز آئی تو میں نے نند کے کمرے کی تلاشی لی، مگر وہ کمرہ تو بالکل خالی تھا، وہاں تو کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ میرا خوف دور ہونے لگا۔ میں سارا دن تو کام کاج میں لگی رہتی، مگر شوہر کے آتے ہی جلدی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میری یہ حرکت میرا شوہر بھی دیکھ رہا تھا، مگر وہ کچھ بولتا نہیں تھا۔ ایک روز نند کے کمرے سے دوبارہ سے رونے کی آوازیں آنے لگیں تو میں مارے خوف کے جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ میرے چہرے کی اڑی ہوائیاں دیکھ کر میرا شوہر ایک دم چونک گیا اور کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ ایسی ڈری سہمی کیوں ہوئی ہو؟ تو میں نے اپنے شوہر کو سب حقیقت بتا دی۔ میرا شوہر میری بات سنتے ہی چونک پڑا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں۔ نند کا کمرہ تو اس کے جاتے ہی بند ہو گیا تھا اور اس کے بعد تو وہاں کسی کی رہائش نہیں تھی۔ میرے شوہر کے چہرے سے بھی پریشانی صاف واضح ہو رہی تھی، جیسے اسے بھی اس بات کی توقع نہ ہو، مگر اس نے مجھے دلاسا دیا اور مجھے سمجھا کر خود سو گیا، لیکن میں اس رات سو نہیں پائی۔ مجھے وقفے وقفے سے اپنے کانوں میں رونے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ساری رات بے چینی سے کاٹنے کے بعد اگلی صبح میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نند کے کمرے کی تمام چیزیں باہر پھینک دوں گی تاکہ کمرہ مکمل طور پر خالی ہو جائے۔ میں نے اپنی ہمسائی کو اپنے گھر بلایا، جو میری بہترین دوست بھی تھی، اور اس کے ساتھ مل کر سارا سامان ہمسائی کے گھر بھیج دیا۔ اب مجھے لگا کہ میں سکون سے جی سکوں گی، مگر یہ بھی میری کچھ وقت کی خوش فہمی تھی۔ اسی رات میرے شوہر کو کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا تو پورے گھر میں بالکل اکیلی تھی، مگر اب مجھے اس بات کا خوف نہیں تھا کہ نند کے کمرے سے کسی چیز کی آواز آئے گی۔ میں خود کے لیے کھانا بنا کر جیسے ہی کمرے میں آنے لگی، میری نند کے کمرے کی لائٹ جو صبح سے بند تھی ایک دم جلنے بجھنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر تو میں ایک دم ڈر گئی۔ میں جیسے ہی نند کے کمرے کے پاس گئی، لائٹ ایک دم بند ہو گئی۔
میں نے ڈرتے ڈرتے جیسے ہی نند کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہاں نند اور اس کا بیٹا موجود تھے، جو بہت ہی بدتر حالت میں تھے۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں نند برسوں سے بھوکی لگ رہی تھی اور وہ مسلسل کہہ رہی تھی کہ میں بے قصور تھی، تم نے مجھ پر ظلم کیا، تم نے اپنے شوہر سے بھی مجھ پر ظلم کروایا اور پھر مجھے گھر سے نکال دیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں اپنی نند کی باتوں سے ڈر کر کمرے سے باہر دوڑی، مگر سامنے اپنے شوہر کو دیکھ کر ایک دم چونک گئی۔ وہ مجھے حواس باختہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ کہاں سے بھاگتی آ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے بوکھلاتے ہوئے نند کے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ وہاں پر نند اور اس کا بیٹا موجود ہے۔ میرا شوہر ایک دم حیران ہوا اور جلدی سے نند کے کمرے کا دروازہ کھولا، مگر اب وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، اور آخر تم اتنا سوچ ہی کیوں رہی ہو؟ میں نے اپنے شوہر کے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ نہ جانے وہ دونوں بیچارے کس حال میں ہوں گے، ہمیں انہیں اس طرح گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ جو ہوا سو ہوا، اب اس بات کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کمرے میں لے آئے، مگر مجھے اب دن رات بے چینی رہتی۔ ایک روز میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ میری نند تو بہت چھوٹی تھی، پھر اس سے کیسے گناہ ہو گیا؟ مگر میرے شوہر نے کہا کہ یہ راز ہے، اور میں نے اپنی اماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ راز کبھی کھلنے نہیں دوں گا۔ میرے شوہر نے جب مجھے حقیقت بتانے سے انکار کر دیا تو مجھے مزید خود میں شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ نند کی بظاہر مجھ سے تو کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، مگر جو میں نے اپنے گھر میں اپنی اماں اور پھپھو کے درمیان رشتہ دیکھا، یہاں بھی نند اور بھابھی کا وہی رشتہ سمجھا، جس کی بنیاد پر خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے میں نے اپنی نند کو ظلم کی نظر کرتے ہوئے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ نہ جانے وہ پہلے سے کتنی تکلیف میں تھی، میں نے اسے اور اس کی حالت کو سمجھے بغیر اس کو مسلسل غلط سمجھا۔ میں نیم پاگل ہونے لگی تھی، مجھے ہر وقت ہر جگہ صرف نند ہی نظر آتی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ کر ماہر نفسیات سے اپنا علاج شروع کروا دیا۔ ایک روز میں مشینوں میں جکڑی بستر پر لیٹی ہوئی تھی جب میرا شوہر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کیسا محسوس کر رہی ہو؟ بے بسی انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ میں اپنے شوہر کی بات پر حیران رہ گئی۔ میں نے چونک کر سوالیہ نظروں سے جب اپنے شوہر کی طرف دیکھا کہ اس کا یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا، تو وہ طنزیہ قہقہا لگا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش مجھے اپنی بہن کی حقیقت پہلے معلوم ہوتی تو کبھی تم جیسی بدذات اور چالاک عورت کے ہاتھوں رسوا نہ ہوتا۔ میں اپنے شوہر کے انداز گفتگو پہ حیران رہ گئی۔ میرے شوہر نے کبھی مجھ سے ایسے بات نہیں کی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم ایسے کیوں بات کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا، تم تو ایسے دیکھ رہی ہو جیسے تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے۔ میرے شوہر نے کہا، میں نہیں جانتا کہ تم کس مقصد کے تحت ہمارے گھر آئی، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ تمہاری وجہ سے ہمارا ہنستا بستا گھر تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ جب سے تم آئی تھی تب سے ہی ہماری خوشیوں کو نظر ہی لگ گئی۔ بڑے بالکل درست کہتے ہیں کہ ایک عورت ہی گھر کو سنوار سکتی ہے اور ایک عورت ہی گھر کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ تم نے میرے اور میری بہن کے درمیان پھیلی غلط فہمی کو مزید ہوا دی تاکہ میں اپنی بہن پر ظلم کروں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ اگر مرنے سے پہلے اماں مجھے حقیقت نہ بتاتیں تو آج میں بھی تمہاری باتوں کے بہکاوے میں آ جاتا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ وقت رہتے مجھے حقیقت پتہ چل گئی۔ میرا پورا وجود اپنے شوہر کی بات پر کانپ رہا تھا۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ میں نے جب اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا میری نند گناہ گار نہیں ہے، تو میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگے کہ میری بہن تو بالکل پاکیزہ تھی، اس کے ساتھ ظلم تو ہوا مگر ہماری بدنامی نہ ہو جائے اس لیے اس نے اکیلے ظلم برداشت کیا۔ میں اپنی آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کی بات سن رہی تھی، مگر اپنی نند کی حقیقت جان کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ میری نند بہت ذہین تھی اور وہ ہمیشہ اول آتی تھی، جبکہ وہاں کے سب سے بڑے پروفیسر کا بیٹا ہر سال فیل ہو جاتا۔ پروفیسر، جس کو روحانی باپ کا درجہ دیا گیا ہے، جس کا مقام سگے ماں باپ سے بھی بڑھ کر رکھا جاتا ہے، اکثر اوقات وہی اپنا رتبہ بھول کر انسانیت کے عہدے سے ہی گر جاتا ہے۔ میری نند جو بہت معصوم تھی، مگر اس کے پروفیسر نے بار بار اس کو فیل کرنا چاہا، مگر جب میری نند نے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہی تو اس کے پروفیسر نے اس کی آواز ہمیشہ کے لیے دبا دی۔ پروفیسر نے میری نند پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، مگر میری نند نے اپنے گھر والوں کی عزت بچانے کے لیے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ مگر جب وہ حاملہ ہوئی تو اس نے اپنی ماں کو سب حقیقت بتا دی۔
وہ حمل ضائع کروانا چاہتی تھی مگر اس کی اماں نے اس کو حمل ضائع کرنے سے روک لیا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ وہ جان تو معصوم ہے، اس کو تو علم بھی نہیں کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے۔ میری نند نے اپنی اماں کی بات تو مان لی مگر اپنی اماں کو قسم دے دی کہ وہ کبھی بھی کسی کو بھی یہ حقیقت نہ بتائیں تاکہ کسی کی زندگی پر برا اثر نہ پڑے۔ میری ساس نے میری نند کے اسکول کے پروفیسر سے رابطہ کرنا چاہا مگر اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ اس پر میرا اپنے شوہر کو بات بات پر بھڑکانا اور اس کے دماغ میں نند کے خلاف برائی بھرنا شروع کر دینا، مگر ساس کے مرنے سے پہلے انہوں نے میرے شوہر کو سب بتا دیا۔ تبھی جب میں نے نند کو گھر سے باہر نکالا تو میرا شوہر میری نند کو واپس گھر میں لے آیا اور نند کو اس کے کمرے میں بنے تہہ خانے میں بند کرایا۔ وہ روز وہاں اس سے ملنے جاتا۔ میں اپنا گناہ قبول کر لوں، تبھی شوہر اور میری نند نے مل کر یہ پلان کیا کہ مجھے خوف میں مبتلا کیا جائے اور یہ بات حقیقت بھی بنی۔ میں دماغی مریضہ بن چکی تھی اور اس سے پہلے میں اپنا سچ سب کو بتاتی، میرے شوہر نے ہی میرے سامنے میری بھیانک سچائی کھول کر رکھتی تھی۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی مگر میرے شوہر نے میری ایک نہ سنی اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اپنے شوہر کو بلاتی رہی مگر اس کی ذات پر رتی برابر بھی فرق نہ پڑا تھا۔ میں اپنے میکے آ گئی تو وہاں محلے کے لوگوں نے میرا جینا دھو بھر کر دیا۔ مجھ پر طرح طرح کی باتیں کرتے، کوئی کہتا طلاق لے کر آ گئی ہے، کوئی میرے کردار پر انگلی اٹھاتا۔ اماں مجھے سب کی باتوں سے بچا بچا کر رکھتی مگر لوگوں کی زبانیں پکڑی نہیں جا سکتی تھی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ کسی کے کردار پر کیچڑ اچھالنا بہت آسان ہے مگر ایک انسان جب کسی پر کیچڑ اچھالتا ہے تو اس کیچڑ کے چھینٹے اپنی ذات پر بھی پڑتے ہیں۔ میں سب کچھ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی کیونکہ یہ سب کچھ میرا اپنا کیا دھرا تھا۔ میں نے جو بویا تھا وہی کاٹ رہی تھی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ میری پھپھو جنہوں نے ساری زندگی میری اماں کی مشکلات میں اضافہ ہی کیا تھا، آج وہ بستر مرگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میری پھپھو کو فالج کا اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کے پورے وجود پر چھالے بن گئے، وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئیں۔ کل وہ جس زبان سے اماں کے خلاف اتنا کچھ کہہ جاتی تھیں، آج وہ زبان چلنے سے انکاری تھی۔ میں اجڑی حالت میں جب پھپھو کے پاس گئی تو نہ جانے وہ مجھے کیا کہنا چاہ رہی تھی مگر اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر وہ معافی مانگنا چاہتی تھی۔ انہیں بولنے میں بہت مشکل پیش ہوتی تھی مگر انہوں نے مجھ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے میری تربیت جان بوجھ کر ایسی کی کہ جس سے میرے دل میں لوگوں کے لیے صرف نفرت پیدا ہو جائے، اور یہ سب انہوں نے صرف حسد میں کیا کیونکہ سبھی اماں سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ خفا تو میں بھی پھپھو سے بہت تھی جنہوں نے پوری شخصیت ہی میری بگاڑ کر رکھ دی تھی مگر وہ جس حالت میں تھیں ان کی زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہ تھا۔ تبھی میں نے پھپھو کو سچے دل سے معاف کر دیا مگر اگلے روز میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی جب میں پھپھو کے کمرے میں گئی اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ میں نے پھپھو کو ہلایا مگر ان کا وجود اکڑ چکا تھا اور پورا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میری چیخیں پورے گھر میں گونج اٹھیں۔ میری پھپھو اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ وہ جیسی بھی تھی انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا، انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا مگر میں ان کے ساتھ گزارا وقت بھول نہیں سکتی تھی۔ ہمارے گھر میں تو جیسے کوہرام مچ گیا تھا۔ میری پھپھو کے جانے کے بعد گھر بالکل سونا ہو گیا تھا۔ میں نے اماں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کی کہ وہ پھپھو کو سچے دل سے معاف کر دیں۔ پھپھو کا جنازہ اٹھا تو میں ایک دم بے ہوش ہو گئی مگر جس وقت ہوش میں آئی تو میں ایک ہسپتال میں تھی۔ میں نے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھا تو پاس میری نند اور میرا شوہر کھڑا تھا۔ میں نے حیرت سے دونوں کی طرف دیکھا تو میری نند مسکراتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، مبارک ہو بھابھی، میں پھپھو بننے والی ہوں اور آپ اماں اور بھائی ابا۔ یہ سن کر میری تو آنکھیں بھیگ پڑی، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ میں نے اپنی نند سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اس سے درخواست کی کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی معافی مانگی تو انہوں نے مجھے سچے دل سے معاف کر دیا اور مجھے کہنے لگا، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، میں تم سے ناراض نہیں رہ سکتا، تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں تو ان دونوں بہن بھائی کے فراخ دلی پر حیران تھی۔ اللہ نے مجھے پیاری سی بیٹی عطا کی جس کو میں نے اپنی نند کی گود میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ آج سے تمہاری بیٹی ہے، اس کی تعلیم و تربیت تمہاری ذمہ داری ہے۔ میری نند تو بہت خوش ہوئی، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ میری بیٹی کی بھی پرورش کرنے لگی اور اس کی پرورش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی۔ اس نے میری بیٹی کو اپنی بیٹیوں کی طرح پالا۔
میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کیونکہ میری پرورش جن ہاتھوں میں ہوئی تھی ان ہاتھوں کا اثر اب تک مجھ میں باقی تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کسی برائی کا اثر میری بیٹی پر پڑے۔ تبھی میں نے اپنی بیٹی کو بھی نند کے حوالے کر دیا۔ غم کے بادل چھٹ چکے تھے، خوشیاں اپنے پر پھیلائے ہم سب کا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے بھی خوش دلی کے ساتھ اپنی باہیں کھولی اور ان خوشیوں کو اپنی جھولی میں سمیٹ لیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔